میرے اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سائناپسز کس طرح بناتے ہیں اور یا ریسرچ پروپوزل اس کو مطلب کیسے آپ ڈیولپ کریں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ماسٹر میں کوئی تھیسس کرنی ہے یا ایم فل لیول پہ کوئی تھیسس آپ نے کرنا ہے یا ایون آپ نے پی ایچ ڈی پہ کرنا ہے، تو یہاں پہ اس لیکچرز میں جو یہ والا جو لیکچر ہے وہ جو کمنگ آنے والے لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ، اس میں آپ کو کمپلیٹ ود ایگزامپلز آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے سائناپسس کس طرح بلڈ کرنے ہیں اور آپ نے اپنا ریسرچ پروپوزل اس کو کیسا رائٹ اپ کرنا ہے، اس میں کون سی بنیادی ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہ والا لیکچر ہمارا جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو ریسرچ اینڈ ریسرچ پرابلم ہے. یعنی سائناپسس رائٹنگ سے پہلے آپ کو یہ بیسک چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ انٹروڈکشن کی ریسرچ کیا ہے اور ریسرچ پرابلم ہے. تو چلے آگے چلتے ہیں. آبجیکٹیوز آف دا لیکچر، اس لیکچر کے جو آبجیکٹیوز ہیں یہ میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں کہ ڈیفائن ریسرچ. آپ نے یہ لیکچر آپ تھورولی گان تھرو کریں گے تو اس کے بعد آپ ہو جائیں گے ریسرچ کی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے اس میں یہ آپ کو وہ ہو جائے گا. ریسرچ پرابلم یعنی واٹ از ریسرچ پرابلم اور ہاؤ ٹو سلیکٹ اے ریسرچ پرابلم. اور آگے پھر آپ کو ڈفرینٹ سورسز آف ریسرچ پرابلم، یعنی آپ نے اپنا ٹاپک کہاں سے چوز کرنا ہے، تو یہ میں نے اس میں مینشن کیا ہوا ہے. اور آگے پھر آپ نے اس کو جو لاسٹ والا آبجیکٹیو ہے اس میں آپ دیکھیں یہ ریفائنمنٹ آف یور ریسرچ پرابلم، یعنی آپ کو ہاؤ ٹو ریفائن یور ریسرچ پرابلم. تو یہ آپ اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں واٹ از ریسرچ پرابلم. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جی کوئی بھی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بک سے، انٹرنیٹ سے، لیکن وہ ڈیفینیشن آپ اٹھا کے دیکھیں نا جو ڈیفینیشن جس کی آپ کو سمجھ آئے. تو اس میں یہ وہ نہیں کرتا، میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے یہ والے ڈیفینیشن آپ نے لینا ہے. کوئی بھی ڈیفینیشن آپ ریسرچ کا اٹھا کے دیکھیں، لیکن وہ والا ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھیں جس میں جس کو آپ کی سمجھ آئے. یعنی دیر آر سو مینی ڈیفینیشنز آف ریسرچ، اٹ ڈزنٹ میٹر which author's definition you go for, but you must have understand that definition, that what is a research. It is the combination of basically two words, re and search, yani means searching again and again. It is an intellectual activity which is considered as the application of scientific method in solving problems. یعنی یہ میں نے ڈیفینیشن ایک بک سے لیا ہوا ہے کہ اٹ از این intellectual activity which is considered as the application of scientific method in solving problems. تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سائنٹیفک میتھڈ میں نے یہاں پہ وہ کیا ہوا ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے. تو آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے. بیسیکلی سائنٹیفک میتھڈ از اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ٹو سالو پرابلم. اور اس میں کچھ اسٹیپس ہیں. تو وہ اسٹیپس جو یہاں پہ جو جیسے میں نے ڈیفینیشن میں بتایا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس یعنی جو اسٹیپس ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا پرابلم جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، پھر اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے، پھر آگے آپ نے فارمولیشن آف ریسرچ ہائپوتھیسز یعنی اس پرابلم کو بیس بناتے ہوئے آپ نے اس پہ ریسرچ ہائپوتھیسز بنانے ہیں. ریسرچ ہائپوتھیسز دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک نل ہائپوتھیسز اور دوسرا الٹرنیٹیو ہائپوتھیسز. تو اس کے بعد پھر آپ نے کلیکشن آف ڈیٹا کرنی ہے، یعنی ڈیٹا کلیکشن ٹول آپ نے یوز کرنا ہے. ریسرچ ٹول بھی اس کو کہتے ہیں. کیسے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، تھرو انٹرویوز، تھرو آبزرویشن، تھرو ٹیسٹ وغیرہ، یہ جتنے بھی ٹولز ہیں اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اینڈ انالیسز آف ڈیٹا، اسٹیٹسٹیکل انالیسس پہ آپ نے اس کو کرنا ہے، یعنی ڈیٹا آپ نے انالائز کرنا ہے. پھر آگے پھر آپ نے جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو آگے یہ آتا ہے اسٹیٹمنٹ آف کنکلوژن ریگارڈنگ ریجیکشن اور ایکسیپٹنس آف ہائپوتھیسس. یعنی آپ نے جو یہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا اور انالائز کیا اس کو، تو آئدر تو یہاں پہ آپ نے ریسرچ ہائپوتھیسس میں نل ہائپوتھیسس فار ایگزامپل لیے ہیں تو وہ تو آئدر یا ریجیکٹ ہوں گے یا ایکسیپٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ سائنٹیفک میتھڈ کا ہے. آگے چلتے ہیں جی. وٹ از پرابلم اینڈ وٹ از اے ریسرچ پرابلم. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پہلے یہ کرنا ہے کہ پرابلم ہے کیا. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک آسان سا ٹرم ہے کہ پرابلم کی ڈیفینیشن تو ہر ایک کو آتی ہوگی، لیکن یہ بیسیکلی اے فینامنا وچ ڈیفینیٹلی نیڈس ٹو بی سالوڈ اینڈ ٹو ایوری پرابلم دیر از اے ڈیفینیٹلی اے سولوشن. یعنی یہ آپ یاد رکھیں کہ ہر پرابلم کی ایک سولوشن ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پرابلم ایسے نہیں بنایا ہے جس کا کوئی سولوشن نہ ہو. آگے پھر ہم چلتے ہیں جی. ریسرچ پرابلم تو اٹ از اے اسپیسیفک ایشو اور ڈیفیکلٹی اور اے گیپ
in the knowledge that you will aim to address in your research. یعنی جو پہلے سے ریسرچ ہوا اس میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے یا کوئی ایشوز ہیں یا کوئی گیپ اس میں رہتا ہے تو وہ آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. سلیکشن آف پرابلم، آپ نے پرابلم کو کس طرح سلیکٹ کرنا ہے. تو بس جو پہلا اسٹیپ ہے اس میں آپ نے کرنا ہے تو چوائس آف سوٹیبل پرابلم فار انویسٹیگیشن اینڈ فار دس دا ریسرچر شوڈ ہیو ڈیپ انٹرسٹ ان دا فیلڈ. یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا انٹرسٹ جس فیلڈ میں بھی ہے تو کائنڈلی آپ اسی فیلڈ میں آپ اس کو سلیکٹ کریں، کیونکہ جب آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ خود بہت آگے جائیں گے. فرسٹ ریسرچر شوڈ چوز اے براڈ فیلڈ ود ان وچ دا اسٹڈی از ٹو بی کنڈکٹیڈ اینڈ دین مسٹ نیرو اٹ ڈاؤن ٹو ہائی. آپ نے ایک بڑا ایک واسٹ ایریا لینا ہے، پھر اس کو آپ نے ڈفرینٹ ٹیکنیک سے، یعنی جو سیمپل سائز ہیں یا جو پاپولیشن آپ نے لیے ہیں، پھر اس میں سے سیمپل سائز لینا ہے. تو یہ پھر آپ نے ایک اپنا جو ٹاپک ہے پہلے آپ نے براڈ لینا ہے، پھر اس کو آپ نے نیرو ڈاؤن کرنا ہے. آگے چلتے ہیں جی. سورسز آف ریسرچ پرابلم. تو یہ یہاں پہ میں آپ کو کچھ سورسز یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں، یعنی پرابلم آپ نے کہاں سے لے سکتے ہیں. تو یہ کچھ سورسز ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو موسٹلی یوز ہوتے ہیں وہ یہی ہیں. آن ایکسپیرینسز آف دا ریسرچر، یعنی آپ نے کوئی ریسرچر کا جو کوئی اپنا ایکسپیرینس ہے تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں. پریویس ریسرچز اور تھیسز اور ڈیزرٹیشن. جو پریویس ریسرچز ہے جس میں تھیسز بھی ہو سکتے ہیں، ڈیزرٹیشن نارمل تو عام طور پر یہ جو ڈیزرٹیشن کا لفظ یوز ہوتا ہے یہ پی ایچ ڈی کی تھیسس کے لیے یوز ہوتا ہے. آگے کلاس رومز میں بھی ہیں. کلاس روم میں آپ ڈیفینیٹلی بچے کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، اسٹوڈنٹ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا ہے، اسٹوڈنٹ کا ٹیچرس کے ساتھ. اس طرح کے ٹیچنگ میتھڈز وغیرہ ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کا انٹریکشن ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی آپ پرابلمس چوز کر سکتے ہیں. لٹریچر ریویو یہ بہت سی امپورٹنٹ ہے. لٹریچر ریویو مین کہ آپ نے آپ کا جو فیلڈ ہے، جو آپ کا انٹرسٹ ہے، جو آپ کی اسٹڈی ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ نے لٹریچر ریویو یعنی ریویو آپ ریلیٹڈ لٹریچر آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے. تو اس میں آپ کو بہت سارا آئیڈیا آپ کو مل جائے گا. یہ بکس ہیں، بکس میں بھی آپ کو مل سکتا ہے، ٹاپک آپ وہ ہو سکتے ہیں. اس میں بھی آپ نے بکس. اور آگے ہے ریسرچ جرنلز اور پیپرز. اچھا آپ دیکھیں ریسرچ جرنلز اور پیپرز یہ بھی ایسے ہیں کہ اس میں پریویس پیپرز ہوتے ہیں، جرنلز جو پبلش ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو بہت سارے ٹاپکس جو اس میں گیپس ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے کوئی ٹاپک چوز کر سکتے ہیں. نیوز پیپرز ہو سکتے ہیں، جو ڈان ہے نیوز پیپر کا نام، جو نیوز پیپر جس کا نام ہے انگلش کا جو ورژن ہے. اور کانفرنس پروسیڈنگ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، فیلڈ کے یا پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہوتے ہیں یا پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے پیپرز پریزنٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کانفرنس پروسیڈنگس. تو وہاں سے بھی آپ کو آئیڈیا مل سکتا ہے. یہ لاسٹ ون ہے جو گورنمنٹ ڈاکیومنٹ ہے. تو گورنمنٹ ڈاکیومنٹ میں ڈیفینیٹلی جب اگر آپ فار ایگزامپل سیکنڈری یا پرائمری لیول کے کریکولم پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو یہ ڈاکیومنٹ چاہیے ہوگا، یہ کریکولم والا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کریکولم گورنمنٹ ڈاکیومنٹ. آگے چلتے ہیں جی. ایویلویشن آف دی پرابلم. آپ نے ایک پرابلم سلیکٹ کیا، پھر اس کا اپنی ایویلویشن بھی کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ آیا اس یہ پرابلم جو ہے یہ ریسرچ اسٹڈی یہ ریسرچیبل ہے بھی یا نہیں، یہ پرابلم نیو ہے یا کہیں اور سے آپ نے کسی اور کا کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے، وہ نہیں چلے گا. از دی پرابلم سگنیفیکنٹ. یہ پرابلم ہے، اس کی کوئی سگنیفیکنس لیول، یہ اس کی سگنیفیکنٹ کوئی اس کی ہے، کوئی اہمیت اس کی ہے، افادیت ہوگی کوئی ایجوکیشن پرپز کے لیے یا نہیں. از دی پرابلم فیزیبل فار ریسرچر ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. اچھا ٹائم کتنا لے گا اور یہ اس میں خرچہ کتنا آئے گا، یعنی منی جس کو آپ کہتے ہیں یا ورتھ اس میں کتنا آئے گا. آگے ہے ریفائنمنٹ آف ریسرچ پرابلم یا ٹاپک. آپ نے پرابلم کو کیسے اس کو ریفائن کرنا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کی مائنڈ میں جو کویسچنز ارائز ہوتے ہیں نا وہ آپ نوٹ کر دیں، اور مناسب یہ رہے گا کہ آپ کے ذہن میں جو بھی کویسچن آئیں گے تو آپ ایک پیپر پہ اٹھائیں، کوئی ایک رجسٹر لے لیں، اس پہ آپ پیپر پنسل سے وہ جو ہے وہ اس کو نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے نیچر آف دا ریسرچ، یعنی آپ کی اسٹڈی کس ٹائپ کی ہے، کوالٹیٹیو کی ہے یا کوانٹیٹیو کی ہے. اگر تو کوالٹیٹیو کی ہے تو وہ آئدر ایتھنوگرافک ریسرچ ہے یا کیس اسٹڈی ہے یا فینومینولوجیکل ریسرچ ہے یا گراؤنڈڈ تھیوری ہے یا ہسٹوریکل ہے. اس میں سے کوئی وہ آپ اگر کوئی کوالٹیٹیو ریسرچ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. آگے اگر آپ کا کوالٹیٹیو ریسرچ نہیں ہے، کوانٹیٹیو ہے، تو اس میں پھر آپ کا ہوگا ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے یا ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے.
اگر آپ کی اسٹڈی کوالٹیٹیو نہیں ہے، کوانٹیٹیو ٹائپ کی ہے، تو اس میں پھر آپ کا یہ آئے گا ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہوگا، یا ڈسکرپٹیو ہوگا، یا کازل کمپیریٹیو ہوگا، یا کوریلیشن ہوگا۔ ایکسپیریمنٹل میں یاد رکھیں کہ اس میں پھر 12 ڈیزائنز ہیں آپ کے، تو اس میں آپ نے کون سا والا ڈیزائن آپ کو جو ہے وہ آپ کو موسٹلی سوٹیبل ہے۔ اس 12 ڈیزائن میں جو موسٹلی یوز ہوتا ہے وہ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ایکویلنٹ گروپ ڈیزائن کا جو ڈیزائن ہے، وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہے یا اسکالرس، جو میری پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، جو چونکہ میں نے ایم فل کے اسکالرس کی بھی وہ کی ہیں، سپرویژن کی ہے، اور پی ایچ ڈی کے بھی میں نے سپروائز کیے ہیں، کو سپرویژن ہیں، اور اس طرح بی ایڈ کے جو پروجیکٹس ہیں یا ایم ایڈ میں جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی میں نے BCO پروجیکٹس کیے ہیں اسٹوڈنٹس کے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایکسپیریمنٹل اگر آپ کا ہے تو اس میں آپ نے کون سا والا ڈیزائن یوز کرنا ہے۔ پھر آگے ہے ڈسکرپٹیو اسٹڈی، یعنی آپ کا کوئی ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہے تو اس کی پھر انشاءاللہ پھر کمنگ لیکچرز میں ان سارے جو یہ ایکسپیریمنٹل ہیں، ڈسکرپٹیو ہے، کازل کمپیریٹیو ہے، کوریلیشن ہے، اس کا میں آپ کو پھر ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہوتا کیا ہے، اس میں کون سا ڈیزائن کے لیے کون سا ڈیٹا چاہیے، اس میں آپ نے اسٹیٹسٹیکل ٹول کون سے یوز کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ آپ کو سب کچھ جو ہے وہ باریک بینی سے میں آپ کو اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح کرتا ہوں رہوں گا انشاءاللہ۔ ڈسکرپٹیو اسٹڈیز طرح کازل کمپیریٹیو ایکسپیریمنٹل میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، وہ کیا ہے؟ کازل کمپیریٹیو میں کیا ہم دیکھتے ہیں، کازل کمپیریٹیو میں کاز اینڈ افیکٹ خالی وہ دیکھتے ہیں، یعنی کاز اینڈ افیکٹ۔ ایکسپیریمنٹل میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ 2 گروپس بناتے ہیں، یا اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، 4 بھی بنا سکتے ہیں۔ کوریلیشن میں ہم 2 گروپوں کے جو درمیان وہ ریلیشن ہوتا ہے وہ پھر ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پھر آگے کمنگ لیکچرز جو ہے ہمارے، اس میں یہ سارا آپ کو دکھا دوں گا، یہ سارا آپ کو میں ایکسپلین کر کے دوں گا کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ، ڈسکرپٹیو، کازل کمپیریٹیو، کوریلیشن انشاءاللہ۔ تو تھینک یو جی۔